السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آج کی جناب امریکی صدر صاحب کا بیان بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ویسے تو صدر ٹرمپ کے کسی بیان کی کوئی سمجھ نہیں آتی، مگر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ لاہور کسی وال سٹی میں رہے ہیں، کیونکہ میرا اپنا تعلق لاہور سے ہے، تو ہم اپنی زبان میں اس کو لاہوری رنگ بازی کہتے ہیں۔ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو جب لگتا ہے نا کہ ٹرمپ بڑا سخت ہو گیا جی کہ میں نے وہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیا ہے، ایران کو تباہ و برباد کر دیا ہے، 20 سال پیچھے کر دیا ہے، سویلائزیشن ختم ہونے لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ میں اس کو ریورس میں دیکھتا ہوں، تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو اصل پریشر ہے اس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز جو ناکہ بندی کی ہے ایران کی، بیسیکلی بندرگاہوں کی، وہ بیسیکلی ایران کی ناکہ بندی نہیں ہوگی ہے، پورے گلف کی ہو گئی ہے۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ چیخو پکار جو ماتم ہو رہا ہے نا وہ دنیا میں، وہ گلف ممالک کر رہے ہیں، جس میں سعودی عرب شامل ہے، جس میں بحرین شامل ہے، جس میں قطر شامل ہے، جس میں UAE شامل ہے۔ یہ سارے وہ ممالک ہیں جو ڈارلنگ ہے، جو ساری دنیا کا تیل اور گیس یہ ساری اپنی ان کی جو ہے وہاں سے جاتی ہے۔ تو اصل ایشو تو تھا کہ ٹرمپ صاحب تو آئے تھے اس بیان کے ساتھ کہ میں نے دنیا کو انشور کرنا ہے فری تیل کی سپلائی، تو وہ ایک الٹ کام ہو گیا۔ اس وقت جو اسیسمنٹ آ رہی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے کہ جو عرب ممالک کو جو اس کے نقصان ہوا ہے، اس ایک مہینے کی جو پہلے ایران نے ناکہ بندی کی اور اب رہی کئی کسر جو تھی وہ امریکہ نے پوری کر دی، اس سے جو ان کو نقصان ہو رہا ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اس وقت سارا جو ٹارچر ہے، جو مارا ماری ہے، بمباری ہے، وہ ایران پہ نہیں ہو رہی۔ یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل بات ہے جو سمجھنی پڑے گی۔ مجھے ایسے بھی لگ رہا ہے کہ یہ جنگ ایران اور گلف سب دونوں کے خلاف ہو گئی ہے۔ اب آپ ایران کا اگر نقصان دیکھیں، جو ایران نے کلیم کیا، انہوں نے کہا جی 270 ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوا ہے اس جنگ میں ابھی تک۔ اور اب جنگ میں کہیں پہ گلف کا نام نہیں ہے، کہیں پہ سعودی عرب کا نام نہیں ہے، کہیں پہ قطر کا نام نہیں ہے، کہیں UAE کا نام نہیں ہے، کہیں بحرین کا نام نہیں ہے، کہیں کویت کا نام نہیں ہے، مگر یہ ایتھینٹک جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو GDP ہے، صرف 6 ہفتے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ 3.7 سے 6% کم ہو گئی ہے، جو تقریباً آل ٹوگیدر تقریباً 120 سے لے کے 200 بلین US ڈالر کا نقصان ان کو ہو گیا۔ وہ نقصان کس طرح ہو گیا؟ وہ انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ یہاں سے جب تیل ہی نہیں گزر سکتا تو وہ کہاں سے پیسے کمائیں گے؟ تو ان کے لیے تو یہ ریورس ہو گیا۔ انہوں نے تو امریکہ سے ایک ہی تلہ منتا کیا تھا کہ ہم نے جناب آپ کو 30-35 سال سے آپ کا پیٹرو ڈالر چلا رہے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق جس کو تیل دیتے ہیں وہ ڈالر میں دیتے ہیں، اور ڈالر جو کماتے ہیں اس کی انویسٹمنٹ بھی آپ کے ملک میں ہی کرتے ہیں، تو ہم تو بیسیکلی آپ کی ایکسٹینشن ہے، تو آپ نے تو ہمارا ہی سانس روک دیا ہے۔ تو جو ایک بڑی ہی عجیب و غریب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، جو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ حملہ ایران پہ ہوا ہے کہ سب پہ ہوا ہے۔ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے گلف پہ بھی حملہ ہو گیا، جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ 200 بلین ڈالر کا تقریباً نقصان ہو گیا۔ اب جو تازہ ترین جو پریشر ڈالا جا رہا ہے نا ٹرمپ پہ، اس وقت سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں سعودی عرب شامل ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا امریکی پریزیڈنٹ پہ کہ خدا کے لیے جلد از جلد یہ وار ختم کرو، اور یہ جو ہرمز کا یہ ناکہ بندی ہے اس کو ختم کرو۔ یہ ایران سے زیادہ تو ہمیں ہرٹ کر رہا ہے، ہم کیا کریں؟ مثلا سب سے بڑا ان کا جو آرگومنٹ ہے کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ تیل کی سپلائی ہے جو ہماری 6 ہفتے سے رکی ہوئی ہے، جو شپ رکی ہیں، اگر فردر تیل آپ نہیں نکالیں گے تو ہمارے کنویں بند ہو جائیں گے۔ اور نمبر 2، جو اگر تیل مہنگا بھی ہوا ہے، خاص طور پہ جو UAE ہے یا قطر ہے یا کویت ہے جن کا وہاں سے تیل نکلتا ہے، ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا کیونکہ ان کا تیل تو بکا نہیں ہے۔ اگر تیل مہنگا ہوا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوا ہے اپنا روس کو ہوا ہے، جو امریکہ کا دشمن ہے، جو کہ امریکہ سے یوکرین میں لڑا ہے، تو فائدہ بھی ان کو ہوا ہے۔ تو گلف ممالک جو سب سے لیٹسٹ ان کا خطرہ انہوں نے جو اظہار کیا امریکہ سے، انہوں نے کہا کہ آپ بڑا شور ڈالتے ہو، ہم 20 سال پیچھے لے گئے ایران کو، ہمیں تو آپ 200 سال پیچھے لے جائیں گے۔ وہ کس طرح؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس طرح۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے ہماری کوئی بندرگاہ بند کی، اگر آپ نے ہمارے راستے بند کیے تو ہم اس کو جنگ سمجھیں گے۔ اور جنگ کا مطلب کیا ہے کہ اب ایران کر کیا سکتا ہے گلف میں؟ ایران اگر کچھ بھی نہ کرے تو وہ ان ممالک کے جو میٹھے پانی کے پلانٹس ہیں نا، ان کو وہ اگر تباہ برباد کر دیتا تو سمجھ لے گلف کی زندگی ختم ہوگی۔ ایک پوائنٹ سے میں بات کر رہا ہوں، اس وقت جو سعودی عرب ہے تقریباً 60% ان کا جو پانی ہے وہ سمندر سے آتا ہے جس کو وہ صاف کرتے ہیں۔ 90% بحرین کا پانی، قطر کا پانی، UAE کا کچھ 70% نہیں، ان کا سارا پانی ان کے پاس وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت تیل کی دی ہے۔ جب یہ زمین سے کھوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پانی نکلتا ہے، ان کا تیل نکلتا ہے، تو یہ پانی جو ہے یہ سمندر سے لیتے ہیں اور اس کو ٹریٹمنٹ دے کے پھر پینے والا بناتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے ایران کی رینج میں ہے، پہلی بات ہے۔
دوسری بات ہے کہ ایران اگر ان پہ اٹیک کرتا ہے، اگر یہ ان کی ناکہ بندی کرتے ہیں تو ایران کے پاس ایک اور بھی راستہ ہے جو ریڈ سی ہے، جو ایک راستہ ہے کسی حد تک 50% سعودی عرب جو ہے وہ اپنی تیل کی جو ان کی ڈپینڈنس ہے نا، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز سے اندر سے پورے ملک سے ایک پائپ لائن لے کے ریڈ سی تک لے گئے ہوئے ہیں. تو سعودی عرب کے پاس ایک راستہ ہے، ایک دور بھی ایک سمندر ہے جہاں سے وہ تیل اپنا دنیا کو دے سکتے ہیں. مگر یہاں پہ بھی ایک کیچ ہے بہت خوفناک. سعودی عرب کے نیچے جو ریڈ سی ہے اس کے نیچے یمن ہے. یمن میں جو ہوتی ہیں وہ ایران کے دوست ہیں، ان کے اتحادی ہیں، اور انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ دے آر اگینسٹ اسرائیل اینڈ دے آر ود ایران. اب کمال یہ ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز جہاں پہ ایران نے ناکہ بندی پہلے کی اور اس پہ ڈبل ناکہ بندی کر دی، امریکہ نے تیل، گیس، کھاد، ہر چیز کی سپلائی رکی. اگر ایران نے اس ناکہ بندی کے جواب میں ہوتیز نے وہاں پہ سعودی عرب پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے تو وہاں سے سعودی عرب کا بھی تیل رک سکتا ہے. تو 20% جو تیل ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے نکلتا ہے، 15% جو تیل ہے دنیا کا وہ وہاں سے نکلتا ہے، ریڈ سی سے نکلتا ہے. تو اس طرح یہ تقریباً 35% تیل کا جو ہے نا کمپلیٹ بلاکڈ ہو سکتا ہے. تو ان ممالک نے جو امریکہ کو اپنا کیس بھیجا ہے، اس نے کہا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں 37 لاکھ کے قریب ٹوٹل جابس ہیں، جس کو ہم گلف بولتے ہیں یا مڈل ایسٹ بولتے ہیں. اس میں پاکستانی بھی شامل ہے، انڈین شامل ہے، بنگلہ دیشی شامل ہے، فلپینو شامل ہے، بے شمار دنیا کے غریب ممالک سے لوگ ہیں، فلسطینی شامل ہے، ایجپشین شامل ہے. 37 لاکھ لوگوں کی جاب جا سکتی ہے اگر ایران کا وہ کہتے ہیں نا میٹر گھوم گیا. اگر ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری ناکہ بندی ہوئی ہے تو پھر ہم پورے ریجن کو ایسی تیسی کر دیں گے. تو اس ایسی تیسی کا مطلب یہ ہے کہ $200 بلین کا میں نے بتایا آلریڈی ان کا نقصان ہو چکا ہے. 37 لاکھ جابیں خطرے میں ہیں، اور اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے پاکستان کے لیے کیا درد سر ہو سکتا ہے. پاکستان کو ایک سال میں $18 بلین اس ریجن سے آتے ہیں. وہ اگر یہ 37 لاکھ جابیں جاتی تو انڈیا کوئی $40 بلین جاتا ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں پیسہ جاتا ہے، اسی طرح فلپین میں جاتا ہے، اسی طرح اپنا ویتنام میں جاتا ہے، اسی طرح تھائی لینڈ کے لوگ ہیں وہاں پہ، نرسیں ہیں وغیرہ. تو پوری دنیا کے لوگ ہیں وہاں سے پیسہ کماتے ہیں. تو وہ ساری ہر ملک کے اندر جو زر مبادلے کا افیکٹ ہوگا وہ بڑا نیگیٹو ہوگا. تو اس کے آگے چلتے ہیں. تیل، اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے جو اس وقت مڈل ایسٹ میں جو بہت ہی خوفناک ہو گئی ہے. اس وقت مڈل ایسٹ جو تھا وہ ایسٹ اور ویسٹ کا ایک برج تھا. جتنی بھی ایئر لائن تھی دنیا کی، جتنی بھی چائنا، انڈیا، پاکستان اور ایشیا کے جتنے ممالک کا جو ٹریول تھا ٹورڈز یورپ اینڈ امریکہ، وہ کہاں سے تھا؟ وہ یا قطر سے ہوگا، یا دبئی سے ہوگا، یا ابو ظبی سے ہوگا. تو سارا مڈل ایسٹ جو تھا نا دنیا کی سب سے زیادہ ٹریفک تھی. اب اس کو شدید خطرہ ہے، اور بلین اینڈ بلین ڈالرز کے جو انفراسٹرکچر لگایا ہوا ہے اربوں نے اپنی ایئرپورٹوں پہ، اپنی ایئر لائنز پہ، وہ بھی خطرے میں ہے. تو اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو میں ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری عربوں نے جا کے امریکہ کے آگے رونا رویا ہے کہ جناب یہ ہماری صورتحال، یہ جنگ تو آپ ایران سے کر رہے ہیں اور چھترول ہم پہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے جس پہ دنیا بات ہی نہیں کری. دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ جو اٹیک ایران پہ ہوا ہے، تباہ و بربادی ایران کی ہوئی ہے. اور ایک اور جو انٹرنیشنل اداروں نے جو اسیسمنٹ کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ان کو کہنا ہے کہ گلف ممالک کا جو نقصان ہو گیا ہے، یہ جو میزائل مزول پڑے ہیں، اس سے $600 بلین ان کو چاہیے اس کو تعمیر نو کرنے کے لیے. جو نقصان ان کے ہیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے $600 بلین ان ممالک کو چاہیے. اور جو نقصان ان کا جو امیج کا ہو گیا ہے، جو ٹورزم کا ہو گیا ہے، جو ہوا بازی، جو ایئر لائن تھی، جو وہاں ٹورسٹ آنا بند ہو گیا، وہاں کی ہوٹلنگ، وہاں کی شام کی لائف، وہاں کی انٹرٹینمنٹ، ساری چیزیں خطرے میں چلی گئی ہیں. تو ایک بہت بڑا جو پریشر ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ٹرمپ چاچا ایمی نہیں وہ کہہ رہا کہ جنگ ختم قریب ہونے کے، کیونکہ اس پہ بہت بڑا پریشر. اور اسی لیے ٹرمپ نے بڑے طریقے سے، کیونکہ میں خود بھی جرنلسٹ ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستیں کس طرح چلتی ہیں. تو پاکستان میں موجود ان کی جو نیو یارک پوسٹ کی ایک جرنلسٹ ہیں، اس سے انہوں نے ایک بڑے طریقے سے ایک انڈائریکٹ میسج پوری دنیا کو کرا دیا جب اس نے پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن کو بتایا کہ جناب میں نے امریکن پریزیڈنٹ سے جب فون کیا تو مجھے کال بیک آ کہ اگر میں جرنلسٹ ہوتا تو میں پاکستان ہی رہتا. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آنے والی ہے. اور اب تو یہ آن ریکارڈ آ گیا. اب ایران نے بھی آج کہہ دی، آج اسماعیل بقائی جو ان کے ترجمان انہوں نے کہہ دیا ہم پاکستان سے ساتھ مل کے امریکہ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے آج کے ان کے جو پریس بریفنگ تھی کہ ہو سکتا ہے پاکستان کا وفد ایران میں ہے. تو جو پاکستان اس میں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس میں ہم بعد میں بات کروں گا کہ پاکستان کو کیا مسائل ہیں اور پاکستان کیوں اتنا ایکٹیولی کام کر رہا ہے. تو ایک تو
کسی بھی یورپین ملک نے ہیلپ نہیں کی امریکہ کی، کسی نے اس کی حمایت نہیں کی. اس کی وجہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ اپنے پالیسی کے لیے اسرائیل کے لیے جو بھی کر رہا ہے وہ ان کو مبارک ہو، مگر اس کا نقصان ہمیں ہوگا. ہماری جو انرجی کی سپلائی ہے وہ خطرے میں چلی گئی ہے. جاپان کا ریئیکشن یہ ہے کہ جاپان سننے میں آ رہا ہے کہ جاپان نے بھی اب فیصلہ کر لیا کہ وہ ڈالر کی بجائے وہ چائنیز کرنسی میں نا وہ تیل خریدیں گے. وہ اب ڈالر، یہ بھی ایک قسم کا امریکہ سے غصہ ہے. اب آتے ہیں چائنا کی طرف سے، جو چائنا کا اصل پریشر آ رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوئے یا امریکہ لفٹ کیا یا ایسی سیٹلمنٹ ہوگی ایران سے، تو ایک تو میں نے اس کی دو میجر ایکسٹریم جو پریشر ہیں امریکہ پہ، وہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا گلف ریاستوں کا. تو وہ ریاست یہ ہے کہ جناب یہ لڑائی آپ ایران سے نہیں لڑے، لڑائی آپ نے ہماری ناکہ بندی کر دی ہے، آپ نے ہماری زندگی مشکل کر دی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عرب ممالک پہ، گلف ممالک پہ پریشر آتا ہے، فنینشلی وہ تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، تو وہ امریکہ کو اس کا افیکٹ جائے گا. کیونکہ یہ پیٹرو ڈالر ہے سارا، یہ جتنا پیسہ کماتے ہیں یہ ڈالر میں کماتے ہیں، یہ امریکہ جاتا ہے، یہ امریکہ کے کھاتے میں پڑتا ہے. تو امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ تو آلریڈی کوئی 33 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے، دنیا کا سب سے بڑا قرضہ لینے والا ہے. تو وہ مڈل ایسٹ اگر تباہ ہو گیا تو اس کے اپنے مالی مشکلات ہیں. تو چائنا کی میں بات کر رہا تھا کہ چائنا نے بڑا کلسٹر کر میسج کرا دیا ہے کہ وہاں سے ان کے سننے میں آیا کہ 6-7 ان کے شپ نکلے ہیں جو سامان لے کے نکلے ہیں، اور اس کو انہوں نے نیول، اپنی جو چائنا کی نیوی ہے انہوں نے اس کو اسکارٹ کیا، اس کی حفاظت کی، اور انہوں نے کھل کے امریکہ کو میسج دیا ہے کہ یہ جو شپ جا رہے ہیں یہ ایران کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی تعلق نہیں، یہ چائنا کی ملکیت ہے، چائنا کی ٹریڈ ہے. اگر کچھ بھی کسی نے اس سے کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو ایکٹ آف وار سمجھیں گے اور ہم ریڈ کریں گے. اور سننے میں آیا پنجابی میں کہتے ہیں نیوے انہوں نے شپ نکال دی ہے. امریکہ نے ان کو رجسٹ نہیں کیا، 6-7 شپ جو ہیں چائنا کے وہ نکل گئے اس ناکہ بندی سے. تو چائنا کا پریشر، اور اس سے بڑا جو پریشر ہے، مئی میں امریکی جو صدر ہیں وہ چائنا کا دورہ کرنے والے ہیں، اور چائنا نے انڈائریکٹلی یہ میسج دے دیا امریکہ کو کہ جناب آپ آئیں، ضرور آئیں، مگر آنے سے پہلے یہ مسئلہ حل کریں. تو ایک چائنا کا پریشر ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، چائنا نے اس ناکہ بندی کو قبول نہیں کیا، اس کو انلیگل قرار دیا ہے، نمبر 1. اور دوسرا جو گلف ممالک کی سچویشن ہے وہ اتنی افسوسناک ہے ان کے لیے کہ وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ ایک یہ ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا یہ وار ایران پہ ہوئی ہے کہ یہ وار ہمارے پہ ہوئی ہے. جو حال UAE کا ہو رہا ہے، جو حال قطر کا ہو رہا ہے، جو حال بحرین کا ہو رہا ہے، جو حال کویت کو ہو رہا ہے، جو دنیا کے امیر ترین ممالک تھے، جہاں پہ ٹیورزم تھا، جہاں پہ رونقیں تھی، جہاں دن رات ایک تھا، دنیا کے لیے ایک ہی میسیج تھا، جی آپ نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو دبئی از اے سیفسٹ سٹی، دا موسٹ بیوٹیفل سٹی. ایسے انہوں نے عجوبے تیار کر دیے، سردی گرمی کا موسم بنا دیا، جنگل بنا دیے، زو بنا دیے، گرین کر دیا، دریا آرٹیفیشیل بنا دیے، اس لیے کہ ٹورزم کی ڈیولپمنٹ ہو. تو ان کی جو قیمت اس 6-7 ہفتے کی بن رہی ہے وہ $600 بلین ہے. یاد رہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور اس کی GDP $400 بلین ہے. پاکستان پورا ایک سال میں جتنا پیسہ، جتنی ویلتھ پروڈیوس کرتا ہے، جو چیزیں پیدا کرتا ہے، اس کی ویلیو $400 بلین ہے. تو پورا پاکستان آپ جمع کر لیں، پھر آدھا پاکستان اس میں اور جمع کریں تو $600 بلین بنتے ہیں. اتنا بڑا لاس ہو گیا گلف کا. تو جنگ میں پتہ نہیں ایران ہٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مگر میں سیفلی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو اصل وکٹم ہے، جو جس پہ وہ کہہ رہے ہیں سزا مل رہی ہے، وہ گلف ممالک کو مل رہی ہے، اور وہ ان کا شدید دباؤ ہے اس وقت امریکہ پہ. ایک ان کا دباؤ اور دوسرا چائنا کی طرف سے ایک میٹھی سی وارننگ ہے کہ پاجی یہ مسئلہ ختم کرو، جو ساڑھے کو آنا ہے مئی سے آنے سے پہلے یہ ختم کریں. تو مجھے لگ رہا ہے اور آج کا جو بیان ایران سے آیا کہ پاکستان سے ہم ان ٹچ ہیں، اور صرف پاکستانی اس وقت ہمارے اور امریکہ کے درمیان جو کام کر رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم اسی لیے وہ ٹانگا رکشا کرا کے چنچی کرا کے کبھی قطر جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، امریکن یہ آ رہے ہیں، وہ اسی لیے آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ کا لمبا ہونا پاکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا، فنینشلی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، بجلی کا کرائسس ہو جائے گا، گیس کا کرائسس ہو جائے گا، تیل کا کرائسس ہو جائے گا. تو یہ ساری صورتحال میں امریکہ نے پتہ نہیں کیا اچیو کیا، ان کے کیا مقاصد تھے، اسرائیل کے کیا مقاصد تھے. پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ثابت ہو گیا کہ ایران کا جو مفاد تھا یا امریکہ کا جو مفاد ہے، جو اسرائیل کا مفاد ہے، وہ اپنی جگہ. اس ریجن کی ساری جو فنانس ہے، مینٹل سٹیبلٹی ہے، یہاں کا جو ٹورزم ہے، یہاں کی جو سائیکالوجی ہے، یہاں کی معاشرت ہے، وہ ساری ہل گئی ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ پریشر امریکہ کو مجبور کر رہا ہے کہ بہت جلد امکانات اب پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے.